جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 3 نومبر کو حقیقی آزادی مارچ کے دوران وزیر آباد میں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے باقی جو شرکا تھے ان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل کی گئی تھی 16 نومبر کو، اور اس کو جو ٹاسک کیا گیا تھا اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے، اس کو 2 پہلوؤں کی طرف میں کیا جا رہا ہے تحقیقات، ایک جو اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے اور ایک پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، اس کے سربراہ کے اوپر قاتلانہ حملے کے حوالے سے جو سارا یہ سازش ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے واقعات کی ایک تاریخ ہے، لیاقت علی خان سے لے کے بے نظیر بھٹو تک کس طرح سے سازش کے تحت یہاں پہ قومی لیڈروں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، اور پھر جو ہے اس جو معاملات جو باقی چلے وہ آپ سب کے سامنے رہے۔ اس حوالے سے جہاں تک ٹیکنیکل جو ہے اس کی انویسٹیگیشن، اس کی فورینزک رپورٹس، باقی کو پہلے سے زیادہ تیز تر انداز میں جو ہے آگے اس کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ حافظ آباد کا واقعہ ہوا، جہاں پہ حافظ آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی، صوبائی اور ضلعی قیادت نے ایک تقریب کے دوران دوبارہ سے نہ صرف مذہبی منافرت بلکہ عمران خان صاحب کو جان سے مار دینے کی دوبارہ سے پھر اس عزم کا دوبارہ اظہار کیا، اور اس کے اوپر آپ کے سامنے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے کارروائی بھی کی گئی، ایک آدھ لوگوں کی جو ہے گرفتاریاں بھی اس میں عمل میں لائی گئی۔ تو اس حوالے سے جی آئی ٹی کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے مختلف قائدین کو جو ہے بیانات کے لیے جو ہے تحقیقات کے لیے بلایا گیا تھا، سمن کیا گیا تھا، وہ نہیں آئے، اب دوبارہ سمن کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وقاص ستی ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک مذہبی منافرت کی جو ٹویٹ کی تھی، جو سلسلہ جاری کیا گیا تھا، ان کو بھی جو ہے سمن کیا گیا ہے۔ فیصل واڈا جو ہمارے سابق ممبر بھی تھے، سینیٹر، انہوں نے جو پریس کانفرنس کے اندر جو انکشافات کیے جس طریقے سے، اس حوالے سے ان کو بھی سمن کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دامن صاف ہے، ان کو تو تحقیقات سے بالکل لیکن کانسپریسی کے حوالے سے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 7-8 ماہ سے ایک مخصوص بیانیہ جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے۔ کہنے کو تو یہ ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن اپنے مخالفین کی نفرت میں اس حد تک گر جانا یہ پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے مختلف قائدین نے مختلف اوقات میں مذہبی منافرت پھیلاتے ہوئے یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی، اور برملا کئی بار، اور خصوصاً 3 نومبر اس سانے سے ایک روز پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت نے برملا کھلم کھلا اس چیز عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس مارچ کو ہر ممکن روکیں گے، اور عمران خان اور شرکا کو جو ہے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ اور پھر اس واقعے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک طرف ایک مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے اس واقعے سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا، جبکہ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے بجائے مذمت کرنے کے ہے بالکل قانون کے مطابق بنائی گئی ہے، اور اس کے اندر اگر سمن کیا جاتا ہے تو اس سے فرار یہ ثابت کرتا ہے جو چوڑ کی داڑھی میں تنکا ہے۔ اب اگر دوبارہ سمن کرنے کے اوپر یہ لوگ نہیں پیش ہوں گے تو یقیناً جو ہے ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جائیں گے،
اور پھر قانون کے مطابق جو ہے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس حوالے سے اسی دوران آپ کے سامنے ہے کہ ایک پاکستانی نژاد تسنیم حیدر نے لندن میں پریس کانفرنس کی اور اس نے بتایا کہ میاں محمد نواز شریف، مریم نواز شریف اور ناصر بٹ اور دیگر جو ہیں وہ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کی اس گھنونی سازش میں پوری طرح سے ملوث ہیں، اور اس کے پاس آڈیو ویڈیو ثبوت موجود ہیں جو اس نے برطانوی پولیس کو مہیا کر دی ہیں۔ جی آئی ٹی سے اس کا رابطہ ہوا، ہم رابطے میں ہیں، بہرحال ہم اس کو ایک الگ سے اس ساری تحقیقات کو جو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور اگر اس میں کوئی مثبت چیزیں سامنے آئیں گی تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ حقائق بھی جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے میں نے جس آپ سے کہا کہ جو ٹیکنیکل سائیڈ ہے، جو پروسیکیوشن کی سائیڈ ہے، اس حوالے سے میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس حوالے سے آپ کو کچھ حقائق جو ابھی تک جو انویسٹیگیشن میں ابھی تک سامنے آئے ہیں اس حوالے سے حقائق آپ کے سامنے رکھیں۔ بحیثیت ایڈوائزر چیف منسٹر آن پروسیکیوشن میں چند ایک چیزیں یہاں پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو جی آئی ٹی کے معاملے میں ابھی تک جو اس میں جو ہے کارروائی ہو چکی ہے۔ پروسیکیوشن جس طرح جی آئی ٹی نوٹیفائی ہوئی، اس طرح ہم نے پروسیکیوشن کی کمیٹی بھی نوٹیفائی کی، اور پروسیکیوشن کی کمیٹی کو جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ پروسیکیوٹر جنرل خود ہیں، اور پروسیکیوشن کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف وہ انویسٹیگیشن کو اسسٹ کرتی ہے اور دوسری طرف کورٹ کو ایز اے ایڈوکیٹ آف دا کورٹ جسے کہتے ہیں وہاں کورٹ کو بھی اسسٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایف آئی آر 691 تھی، اور اس میں جو لائن آف انکوائری پروسیکیوشن نے جے آئی ٹی کو دی اس میں تقریباً 3 فیزز میں انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی تھی کہ انسیڈنٹ سے پہلے کیا ہوا، انسیڈنٹ کیسے ہوا، اور انسیڈنٹ کے بعد کے واقعات تھے، اور اس میں پوری لائن دے دی گئی تھی جس میں تقریباً 2 درجن سے زیادہ پوائنٹس تھے۔ ابھی تک جو چیزیں سامنے آئیں اور کورٹ کے اندر جمع ہو گئیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے پولیگرافی رپورٹ ہے۔ پولیگرافی رپورٹ اس کی آسان زبان یہ ہے کہ فزیو سائیکولوجیکل رپورٹ اسے کہتے ہیں۔ اس میں مشینوں کے ذریعے سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بولنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کی ایکوریسی 93% ہوتی ہے۔ جب نوید کو اس پولیگرافی ٹیسٹ سے گزارا گیا تو چند ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ وقاص کے ساتھ مل کر آپ نے عمران خان پہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ مثبت تھا، یعنی کہ پولیگرافی ٹیسٹ میں اس کا جواب صحیح تھا۔ پولیگرافی مشین نے کہا کہ ہاں ایسے ہی تھا۔ جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وقاص کے علاوہ کوئی اور لوگ بھی اس میں شامل تھے، تو ٹیسٹ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت یہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری پلاننگ کے اندر باقی لوگ بھی شامل تھے۔ تیسری بات جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کوئی باقاعدہ تربیت حاصل کی، تو اس پہ بھی جو اس کی ریٹنگ ہے وہ -10.6 ہے۔ اس پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے باقاعدہ تربیت حاصل کی۔ تو یہ ایک تربیت یافتہ اور مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر پلاننگ کے ساتھ اس نے اٹیک کیا، یہ پولیگرافی رپورٹ کا رزلٹ ہے جو کہ کورٹ کے اندر ہم نے جمع کروا دیا۔ دوسری الزام یہ تھا کہ خان صاحب کے گارڈز نے فائرنگ کی، تو فورینزک ٹیسٹ میں جتنے بھی گارڈز کے ویپنز تھے وہ سارے کلیئر ہو چکے ہیں، تو یہ بات بھی نگیٹ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے کہ گارڈز کی نے اس کے فائرنگ کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جی آئی ٹی نے جو چیز اسٹیبلش کی ہے کہ حملہ کرنے والے 1 سے زیادہ فائرر تھے۔ کتنے تھے ابھی یہ اسٹیبلش کرنا باقی ہے۔ استغاثہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں ایک بات یاد رہے کہ زبیر نیازی صاحب نے جو درخواست دی تھی کورٹ کے اندر